دیکھیے یہ تو کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ نہیں چاہے گی، اور ماضی میں بھی اس حوالے سے بہت دفعہ جو ہے علیحدہ صوبے کی انتظامی یونٹ بنانے کی بات ہوتی رہی ہے۔ سب سے پہلے ماضی میں چودھری پرویز الہی نے ملتان میں آ کر جو ہے جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگایا، اور انہوں نے کچھ اس پر عملی اقدامات کیے کہ جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ اس کے بعد جو ہے پھر پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت جو ہے ہمیں جو کچھ صوبہ بننا چاہیے تھا اس کی کچھ عملی شکل نظر آئی، بیکاز کہ وہ جو اس کی آئینی ضرورت تھی 2/3 اکثریت کی، جس صوبے میں صوبہ یا انتظامی یونٹ بننا چاہیے، اس صوبے کی اسمبلی سے وہ قرارداد پاس ہونی بہت ضروری ہوتا ہے آئینی طور پر۔ تو اس وقت پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی، ساتھ ساتھ پی ایم ایل این نے ایک اور کام کیا کہ اس نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ساتھ ہی جو ہے جو بہاولپور اسٹیٹ ہے اس کی بحالی کی بھی قرارداد جو ہے وہ منظور کرا لی۔ تو اس وقت جو ہے ایک کمیشن بھی بنا فرحت اللہ بابر کی سربراہی میں، اور اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک اجلاس بھی ہوا پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ اجلاس میں نے بھی اٹینڈ کیا تھا بینگ اے اسٹیک ہولڈر اور پریزیڈنٹ پریس کلب ملتان پارلیمنٹ کا وہ اجلاس۔ اس میں تمام جو سیاسی بڑی جماعتیں تھیں، جن میں ایم کیو ایم، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر اس کو چیئر کر رہے تھے، جمعیت علماء اسلام، ان تمام جماعتوں کے نمائندگان موجود تھے، اور وہ اس بات پر اتفاق کر گئے تھے کہ واقعی ہی جو ہے یہ جو علیحدہ صوبہ ہے جنوبی پنجاب، اس کو بننا چاہیے۔ لیکن وہ قرارداد جو ہے سینٹ سے منظور ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں آئی، لیکن قومی اسمبلی کے بعد اس قرارداد کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ پھر یہ شوشہ جو ہے جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا گیا، اور یہاں سے جو سیاستدان تھے جو اپنی سیاسی وفاداریاں ہر الیکشن میں تبدیل کرتے ہیں، انہوں نے صوبہ جنوبی پنجاب محاذ کے کو بنیاد بنا کر اپنی جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کی، اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور اس سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ بہت جلد جو ہے جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے گا، اس کے علاوہ جو بڑے صوبے ہیں ان کی بھی تقسیم کی جائے گی۔ لیکن وہ آج تک نہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا پتہ چلا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس میں جو لوگ شامل تھے، خسرو بختیار، رانا قاسم نون، باسط بخاری، نصر اللہ دریشک اور باقی جو لوگ تھے، بلخ مزاری اس کے سربراہ تھے، وہ اپنی اپنی نشستیں جیت کے اور اسمبلی میں پہنچ گئے، کچھ کو وزارتیں مل گئیں، لیکن جو عوام کا مطالبہ تھا وہ وہیں کا وہیں رہا۔ آج پھر اس سے پہلے بھی یہ انتظامی یونٹس کی بات چلتی رہی، آج جو ہے وہ وزیر داخلہ جنہیں جو ہے طاقتور حلقوں کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سوچ پیدا ہوگی وہ طاقتور حلقوں میں کہ اس نظام کو اب اتنے بڑے صوبوں کو جو ہے وہ چلانا مشکل ہے، کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے انتظامی یونٹس بنائے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہے وہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، شاید محسن نقوی صاحب کو یہ پتہ نہ ہو کہ جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا ملتان کے اندر، وہاں پر کچھ روز قبل جو وہاں پر 9 ڈپٹی سیکرٹری تھے ان کو وڈرا کر کے لاہور بھیج دی گئی ہے، وہ سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں۔ تو ایک طرف محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظامی یونٹس بنانا چاہتے ہیں اور یہ نظام نہیں چلے گا، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ابھی چند دن پہلے یا تو انہیں پتہ نہیں ہے، یا پھر وہ جو اس وقت ملک کے اصل مسائل ہیں، جو ایشوز چل رہے ہیں، ان پہ سے توجہ ہٹانے کی خاطر اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر لوگ ٹرک کی بتی کی طرح جو ہے اس کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی پہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، جس طرح آج ہم بھی یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، صوبے بننے چاہیے، لیکن وہ صوبے بنیں گے کس طرح؟ آیا کیا تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے؟ آپ نے تمام لوگوں سے بات کی ہے؟ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر راضی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ صوبے بنائے جائیں گے، اور اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے کہ ان صوبوں کو اگر بنایا جائے گا تو جس صوبے میں نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں گے اس کا دارالحکومت
کہاں ہوگا, کون سا ہوگا, اس کو چلانے کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے. ملک تو پہلے معاشی طور پر جو ہے دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, تو آپ ایسی صورت میں ایک نئی بحث چھیڑ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر بحث جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی سنجیدہ کوشش ہے. اگر تو یہ سنجیدہ کوشش ہے تو یہ ہونی چاہیے, کیونکہ پنجاب, سندھ اور کے پی کے, بلوچستان انتظامی لحاظ سے بہت بڑے صوبے ہیں. بالکل ایسے, اور شکیل صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اس قسم کے چھوٹے یونٹس چاہیے. تو اگر تو واقعی سنجیدہ کوشش ہے, میرا یہ خیال ہے کہ پھر اس پر عمل ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہونی چاہیے. ویلکم بیک. تو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نئے صوبوں اور نئے انتظامی یونٹس کے بننے کے حوالے سے. تو فیصل صاحب, آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا واقعی ہی نظام جو تباہ ہو چکا ہے, جو محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا ہے, واقعی نئے یونٹس بننے چاہیے, اور کیا تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی؟ ویسے میرے خیال میں آپ تو احتیاطی کریں, آپ نظام کی جگہ نا گورنمنٹ کا لفظ استعمال کریں. میرے خیال میں محسن نقوی بھی جذباتی ہو کے کہہ گئے کہ کاکروچ اگر اکٹھے ہو گئے تو نظام کو لٹ دیں گے. اس نظام میں نواز شریف صاحب کا یا آصف زرداری صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا جتنا کردار ہے وہ سب کو پتہ ہے. پھر محسن نقوی صاحب کا یہ مشورہ کہ یہ کاکروچ جمع ہو جائیں گے تو سب کو لٹ دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے کاکروچ ہیں نا, وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ کوئی جنتر منتر آباد کریں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کاکروچوں کو اچھی طرح کہ جس دن انہوں نے اس طرح جنتر منتر آباد کیا ہے, اس طرح کی کوشش کی, تو وہ اگلے لمحے جو ہے نا چھو منتر ہو جائیں گے. تو یہ ایسی غلطی تو بہرحال پاکستان کے کاکروچوں کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کا جو نظام گورنمنٹ ہے وہ نہیں چل رہی, یہ تو ہم بات مستقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں چل رہی؟ وہ اسی محسن نقویوں جیسے لوگوں کی وجہ سے تو نہیں چل رہی. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ گورنمنٹس کا جس سسٹم سے یہ انٹری ہوتی ہے, جس طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں, اسی وجہ سے جو سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. آپ یہ تقریر زیادہ بہتر ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب کرتے, وہ یہ بات کرتے کہ ان سسٹم نظام نہیں چل رہا, یہ گورنمنٹ نہیں چل رہی, اس کے لیے جو ہے اب یا صوبے بنائیں یا بلدیاتی اداروں کو اختیار دیں, انتظامی یونٹ بنائیں. زرداری صاحب یہ بات کرتے, بلاول صاحب یہ بات کرتے, تو وہ اس بات کا ایک اثر ہوتا. صحیح. آپ نے محسن نقوی سے بات کروا کے اس ساری بات کو ایک جو مسئلے کا جو جینون حل ہے اس کو بھی آپ متنازع بنا دیا گیا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ محسن نقویوں کے ذریعے اس تحریک کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جو مسئلے کا جینون حل ہے وہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ سیاسی قوتوں کے ذریعے جو ہے بات کریں, اناؤں کو جو ایک طرف رکھ کے بات کریں. تمام سیاسی قوتوں کی بات ہوتی ہے تو تمام سیاسی قوتوں میں وہ بھی ہیں جن پہ کسی کی آشرواد ہے, اور وہ بھی ہیں جو زیر عتاب ہیں. وہ صرف عمران خان نہیں ہے, اور بھی بہت ساری سیاسی قوتیں جو زیر عتاب ہیں. اگر پاکستان بڑا ہے یا ہماری انا بڑی ہے, پہلے تو اس نظام کی تبدیلی سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا. جب آپ یہ طے کر لیں تو اس کے بعد پھر بیٹھیں, اس کے بعد مسئلے کا حل نکالیں. لیکن نہیں ہو سکتا. یہ جن خاندانوں کی حکمرانی ہے, جو نظام کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, جن خاندانوں کی یا جس اشرافیہ کی اس ملک پہ حکمرانی ہے, وہ کبھی بھی اپنے اختیارات جو ہے وہ عام آدمی کو منتقل نہیں ہونے دے گی. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اختیارات جو ہے وہ چند افراد کے ہاتھوں سے نکل کے جو ہیں وہ عام آدمی کے ہاتھ میں چلے جائیں, کیونکہ عام آدمی کے ہاتھ میں اختیارات جانا اشرافیہ کی موت ہے, اشرافیہ کی طاقت کا جنازہ ہے. تو کیوں دے گی اشرافیہ یہ کام کرنے کے لیے؟ اس کے لیے عام آدمی کو جو ہے نا وہ بہت شدید نوعیت کی جو ہے وہ مزاحمت کرنی پڑے گی. لیکن وہ تحریک کم سے کم محسن نقوی کے کہنے پہ بیدار نہیں ہو سکتی یا شروع نہیں ہو سکتی. عام آدمی ان کے کہنے پہ کم سے کم جو ہے بیدار جو ہے نہیں ہوگا. یہ وقت تو ویسی بھی کبھی ساری زندگی تو پاکستان نے اس طرح نہیں چلنا نا. کبھی تو اس ملک کے بھی حالات سدھریں گے, کبھی ہم بھی ملک میں جو ہے خوشحالی اور ایک اچھا نظام اور استحکام جو ہے دیکھیں گے. بالکل فیصل صاحب, پوری قوم اس کی امید میں اور اسی انتظار میں. واحد حل صرف اور صرف خود مختار اور با اختیار بلدیاتی نظام میں, باقی کچھ بھی نہیں ہے. فیض احمد فیض یاد دلا دی, باقی ایک دوسرے کو ہم دیکھیں گے. صحیح. الیاس صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں, آپ کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ سارا سسٹم ہے, ساری سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ماضی میں. ساری ان گورنمنٹ چلتی رہی, اور انہی پر آج جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے, جو اس میں مختلف حلقے ہیں, جو وہ ان سے خوش نہیں. گورنمنٹ کے جو موجودہ سیٹ اپس ہیں, ان گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ان گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس ملک میں بلدیاتی نظام نہیں چلنے دیا.
عوام کی حکومت ہوتی تو آج یہ کبھی یہ سسٹم نہ لائے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم لانے کی باتیں نہ کی جاتی، کیونکہ یہ اس وقت اس لیے کہے جا رہے کیونکہ گورنمنٹ صحیح طرح چل نہیں سک رہی، عوام کو بیچ میں لایا نہیں جا سکا، اور اس وقت جو گورنمنٹ جو چلائی جا رہی ہے، جو منتخب ہو کے ان کے نمائندے گئے ہیں ایم این اے ایم پی ایس وغیرہ، وہ تو ان سے ملتے نہیں ہیں، تو سسٹم کس طرح چلاتے ہیں؟ چند افراد چلاتے ہیں، تو یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا۔ اگر بلدیاتی ادارے بحال ہوتے، وہ اپنا فعال کردار ادا کرتے تو یہ وسائل جو ہیں وہ نیچے عام آدمی تک پہنچتے، یہ سسٹم ہی نہیں چل رہا تھا اس ملک میں کتنے عرصے سے، تو ظاہر ہے اس طرح کی بات تو پہلے بجٹ سے پہلے یہ ہو جانا تھا، لیکن پھر روک دی گئی۔ اب یہ دیکھ لیں ان کے اپنے بھی کہہ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ فائلیں پرائم منسٹر کی ٹیبل پر پڑی ہوئی ہیں، اور یہ کسی ٹائم بھی اس میں ترمیم آنی ہے، اور بالکل اس کے لیے، اور بون صاحب نے کیا کہا کہ ایڈمنسٹریٹو جو بھی چاہتے کہ کراچی جس طرح یا کسی صوبے ملک کے کسی حصے کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر لے سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ان کی آپس میں لڑائی ہے، جو آپس میں سیاسی جماعتوں کی، اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پردہ داری ہے جو ابھی سامنے آئے گی کچھ عرصے بعد، لیکن اس راہ کو ہموار کرنے کے لیے آپس میں پولیٹیکل سسٹم کو لے کے آنے کے لیے ملاقاتیں، جو سسٹم، تو یہ جو ہے یہ سسٹم بڑے پہلے سے تھا، اس پر ایک دفعہ پہلے بھی ہوا ہے، بجٹ سے پہلے بھی بات ہوئی، لیکن اب دوبارہ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی اس کے بلو پرنٹس کا وغیرہ کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح لے کے آنے، لیکن آج ایک انہوں نے خاکہ پیش کر دیا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ اگر یہی سیاستدانوں نے چلایا ہوتا پولیٹیکل سسٹم یا اپنا بلدیاتی نظام وغیرہ، تو آج یہ ان لوگوں کے حوالے نہ کرنا ایک دفعہ پھر سے یہ بحث کا آغاز ہو گیا، لیکن یہ بحث کیا رخ اختیار کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، اور اسی سیگمنٹ سے تمام ایکسپرٹس کا میں شکریہ ادا کروں گی۔ یہاں وقت ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی مہاجر نشستوں کی آئینی اور سیاسی اہمیت کیا ہے اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے خصوصی مہمان ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد۔